السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر امان عزیز ہے اور میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جوہر آباد پہ ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آرتھوپیڈک سرجری میں کام کر رہا ہوں اور میں بہت مشکور ہوں وائس آف خوشاب کا ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ کچھ ڈیزیزز کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن تاکہ لوگ عموماً اس کو اس سے فائدہ ہو۔ آج جو ہم ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جو ہمارا آج کل کا موسٹ کامن پرابلم ہے خاص طور پہ اولڈ ایج پیپلز میں، وہ ہے آسٹیوآرتھرائٹس۔ آسٹیوآرتھرائٹس کیا ہے؟ آسٹیوآرتھرائٹس ایک کارٹیلیج جو نرم ہڈی ہوتی ہے جوائنٹس کے اندر، اس کی ڈیزیز ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی کارٹیلیج ہے وہ ڈیمیج ہونا، گھسنا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں جو یخنی بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو انیشلی تو جو پین شروع ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹی ریلیٹڈ ہوتا ہے، جیسے ہی پیشنٹ جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایڈوانس سٹیجز میں جو ہے وہ ہر وقت پین رہتا ہے، موومنٹ کے بغیر بھی اور موومنٹ کے اوپر بھی وہ پین سویئر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے اس میں ارلی آرتھرائٹس بھی ہے اور ایڈوانس آرتھرائٹس بھی ہے، جس کے لیے ہم کچھ انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں، ایکسرے کرواتے ہیں۔ ارلی اگر ڈائگنوز ہو جائے تو اس میں سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ انیشیل ٹریٹمنٹ سے اس کو 100% ریلیف مل جاتا ہے۔ ایڈوانس سٹیجز میں اس کا علاج کم ہے۔ اب ونس یہ ایک دفعہ جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے، موسٹلی اس میں جو فیکٹرز جس کی وجہ سے آسٹیوآرتھرائٹس اور ہوتا ہے، آج کل کے دور میں سب سے بڑا اوبیسٹی ہے۔ جو اوور ویٹ ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں آسٹیوآرتھرائٹس کے۔ اس کے بعد جینیٹک بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جینیٹک فیملی کے اندر ان کی ہسٹری چلی آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ آرتھریٹک چینجز جو ہے وہ ارلی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو سرجری ہوئی یا کوئی ٹراما ہوا تو اس میں بھی یہ آرتھرائٹس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم جو ہے وہ روماٹائڈ سے اس لیے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ جو روماٹائڈ کا پین ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹی کے علاوہ بھی پین ہوتا ہے۔ پھر اس میں مارننگ اسٹفنس نہیں ہوتی، روماٹائڈ میں مارننگ اسٹفنس ہوتی ہے، صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے، جوائنٹس جو ہیں وہ پینفل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو فیکٹرز ہم کرواتے ہیں، RF فیکٹر جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، NT-CCP CRP یہ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ اب سب سے بڑی جو بات ہے کہ اب اس کو ہم ٹریٹ کیسے کریں۔ اگر ارلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو سب سے بیسٹ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی 100% ریزلٹس ہوتے ہیں۔ ارلی ڈائگنوسس کے بعد جو سب سے پہلے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ویٹ ریڈکشن کریں۔ ویٹ ریڈکشن کریں گے آپ کا 60-70% یہ ڈیزیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ ایکسرسائز شروع کریں۔ ایکسرسائز نیز کی علیحدہ ہوتی ہیں، پھر ہر جوڑ کی ہر جوائنٹ کی اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو اس جوائنٹ کی ایکسرسائز کریں گے، جوائنٹ کا مسل اسٹرینتھن ہو گیا تو اس سے بھی پین آپ کا ریڈیوس ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشن۔ اگر یہ ہوتا ہے موسٹلی جو پیشنٹ نیچے بیٹھتے ہیں پاؤں کے بل، جیسے واش روم میں، جیسے نماز کے بعد، جیسے باقی جو گھر میں عورتیں کام کرتی ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بار بار اوور سٹریس ہوتا ہے، مائکرو جو پین شروع ہو جاتے ہیں، مائکرو ڈیمیجز ہو رہے ہوتے ہیں کارٹیلیج میں، تو کارٹیلیج ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشن کرنے سے یہ پین جلدی بہتر ہو جاتا ہے۔ اب آپ پاؤں کے بل نیچے بیٹھنا چھوڑ دیں، واش روم کا موڈ یوز ہو، اسی طرح نماز بیٹھ کے پڑھیں، سیڑھیاں چڑھنے سے احتیاط کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر جو ہے میڈیسن سے آپ کو بچاتی ہیں اور ایڈوانس سٹیج میں انٹر ہونے سے بچاتی ہیں آپ۔ اگر اس سے پین کنٹرول نہیں ہو رہا ہے آفٹر ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشن، پھر ہم جو ہے وہ پین کلرز کی طرف جاتے ہیں۔ تو پین کلرز میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ لو پین کلرز جسٹ پیراسیٹامول سے شروع کرنا چاہیے، یا پھر آئیبوپروفن جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایڈوانس چیزیں آتی ہیں جو میڈیکیشنز ہیں، اور سب سے بہتر جو ارلی سٹیج میں ہم کرتے ہیں اس میں گلوکوزامین اور کنڈائٹن ہے جو ڈیزیز ماڈیفائنگ ڈرگز ہیں، اور کچھ بعض دفعہ جو ہے وہ ہم انٹرا آرٹیکولر جو ہے ہائیلورونک ایسڈ بھی انجیکٹ کرتے ہیں، PRP انجیکٹ کرتے ہیں، اسٹیم سیل تھراپیز ہیں۔ اس سے بھی ارلی سٹیج میں ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں، اور اس سے ہوتا ہی ہے کہ ارلی سٹیج میں جو ہے وہ پین بھی ریلیف ہو جاتا ہے اور ڈیزیز کے ایڈوانس ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ونس یہ ڈیزیز جب ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ایڈوانس سٹیج میں انٹر ہو جاتی ہے، پھر یہ ارریورسیبل ہو جاتی ہے کہ ونس کارٹیلیج از ڈیمیجڈ از آلویز ڈیمیجڈ، اس کو پھر آپ ریورس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ایڈوانس سٹیج میں انٹر ہو جائے تو اس کا سب سے بیسٹ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے کہ اس کو ہم ریپلیس کر دیں، جو نی ہے وہ نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی طرف جائے گا۔ تو یہ جو ہے ٹوٹل نی آرتھوپلاسٹی جو ہے وہ ہم یہاں پہ بھی کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ پرائیویٹ علی میڈیکل کمپلیکس، تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ ہر قسم کی نیز کی بھی، ہپ جوائنٹس کی بھی جو ہے وہ ہم ریپلیسمنٹ کرتے ہیں۔
تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیزیز کو انیشلی ہم ڈائگنوز کریں اور انیشیل سٹیجز پہ ہم اس کو ٹریٹ کریں، اور جو ہم چیزیں ایکسرسائز شروع کریں، ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشن شروع کر لیں، ارلی جو ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگز ہیں وہ شروع کر لیں تاکہ یہ ڈیزیز ایڈوانس میں انٹر نہ ہو۔ اور ویٹ ریڈکشن کی طرف اوبیسٹی سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ ویٹ ریڈکشن ہوتی ہے تو یہ اس کے چانسز اس کے ڈیولپ ہونے کے آپ کے 90% کم ہو جاتے ہیں، اور ونس اگر ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو ریپلیسمنٹ کی طرف ہی جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جو اپنے آپ کو آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں، ریگولر واک کریں، اور اپنے جوائنٹس کو جو ہے وہ ہیلدی رکھیں۔ باقی مجھ سے اگر آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہو تو یہ وائس آف خوشاب کے چینل ہے، اس پہ آپ کبھی بھی کنٹیکٹ کر کے اینی کویسچن جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور باقی یہ بہت اچھی اٹیمپٹ ہے ان کی وائس آف خوشاب والوں کی کہ یہ جو ہے پبلک تک پہنچا رہے ہیں، فری آف کاسٹ پہنچا رہے ہیں، تاکہ پبلک جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرے اور ڈیزیزز کے بارے میں ارلی پتہ چلے ان کو اور ارلی ٹریٹمنٹ ہو۔ تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں، اور آپ سب کا جو ہے وہ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔